السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شاہد عباسی۔ آج ایک خط کا بڑا تذکرہ ہو رہا ہے۔ عمران خان صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ IMF کو ایک خط لکھا جائے، لیکن اس خط کو لے کر پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی لوگ ہیں ذمہ داران، وہ خاصے سیریس ہیں اور اس کے اوپر بڑا سوچ سمجھ کر وہ فیصلہ کریں گے، کیونکہ خط کے دو چیزیں بڑی اہم ہوئیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ خط کو جب وہ لکھیں گے تو خط کی جو باڈی لینگویج ہوگی، خط کی وہ کس طرح کی ہوگی، اور خط کے اندر جو ورڈنگ ہوگی وہ کس طرح سے یوز کی جائے گی۔ دو طرح کے یہاں پر موضوعات ہیں خط میں۔ ایک تو کہا گیا ہے کہ خط اس لیے لکھا جا رہا ہے کہ پاکستان کی امداد روکی جائے، لیکن دوسرا کچھ چیزیں اس طرح سے بھی ہیں کہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو خط لکھا جا رہا ہے اس میں یہ لکھا جائے گا کہ آپ پاکستان کی امداد بلکہ نہ روکیں، یہ امداد جاری رکھیں۔ اور خط میں یہ لکھا جائے گا کہ یہ آپ جو الیکشن ہوئے ہیں ان کا ایک تو آڈٹ منگوائیں اور اس کے بارے میں بھی تفصیلات لیں، اور دوسرا یہ جو الیکشن ہوئے ہیں یہ دھاندلی زدہ ہوئے ہیں۔ تو اس طرح کی کچھ ڈسکشن جاری ہے۔ تیسری ایک اور بات ڈسکس ہو رہی ہے کہ شاید خط میں یہ بھی تذکرہ کیا جائے کہ آپ جو امداد دیں گے یہ واپس کہاں سے کی جائے گی۔ اگر امداد نہیں آتی اس خط کی وجہ سے تو شاید یہ خط پاکستان تحریک انصاف کے گلے میں بھی پڑ سکتا ہے، اور یہ شاید مشکل میں بھی ڈال سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کو، کیونکہ شاید کہ کچھ جو بیٹھے ہوئے لوگ جو نظریں جمائے ہوئے اس وقت ہیں وہ شاید کہ کچھ سٹیپ لیں پاکستان تحریک انصاف کے ذمہ داران کے خلاف اور کہیں کہ ان کا ہی کردار ہے ملک کو ڈیفالٹ کرنے میں۔ لیکن اس خط کو بڑا سوچ سمجھ کر بڑا گہرائی سے چیزوں کو دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان تحریک انصاف اگر یہ خط لکھتی ہے، ابھی یہ لکھا نہیں گیا لیکن اس کے بارے میں عمران خان صاحب کی طرف سے ہدایات جاری کی گئی ہیں، اور اب ظاہر سی بات ہے عمران خان صاحب خود تو یہ خط لکھیں گے نہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی ذمہ داران لوگ ہیں وہ اس معاملے کو لے کر بڑے سیریس ہیں۔ وہ سوچ رہے ہیں کہ اس خط کے اندر لکھا کیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے عمران خان صاحب ڈکٹیٹ کریں گے یا پھر ان کو بتائیں گے، وہی چیز خط میں لکھی جائے گی اور پھر وہ خط IMF کو بھیجا جائے گا۔ لیکن یہ خط کس حد تک پاکستان کے لیے سود مند ثابت ہوگا، پاکستان کے لیے اچھا ثابت ہوگا، یا پھر یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بڑا چیلنج بھی بن سکتا ہے۔ اگر آپ سوشل میڈیا پر یا نیٹ کے اوپر جب آپ خط کے بارے میں لکھیں گے، حالانکہ یہ لکھا نہیں گیا، یہ چیز ٹرینڈنگ میں چلی گئی ہے، ابھی اس کو بڑا ڈسکس کیا جا رہا ہے، میڈیا اس کو ڈسکس کر رہا ہے، انٹرنیشنل میڈیا اس کو ڈسکس کر رہا ہے، لیکن آنے والے 1 یا 2 دنوں میں یہ خط ڈرافٹ کر لیا جائے گا، اور ڈرافٹ کرنے کے بعد جو بھی ہدایات، جو بھی احکامات اس کے اندر لکھے جائیں گے، جو بھی جس بھی وش کا یا جس بھی وہاں پر لینگویج کا اظہار کیا جائے گا، وہ لینگویج ضرور اس کا کوئی نہ کوئی امپیکٹ پڑے گا، اور اس کا امپیکٹ آیا پاکستان تحریک انصاف کے لیے پازیٹیو پڑے گا یا نیگیٹو۔ خط کی جیسے ہی باڈی لینگویج آئے گی اس میں ہی دیکھا جائے گا کہ یہ کیا صورتحال بنتی ہے۔ دوسرا، عمران خان صاحب کا جو ریمانڈ لیا جا رہا تھا وہ ابھی تک کیونکہ ان کو جوڈیشل کر دیا گیا ہے، جوڈیشل کرنے کے بعد جو ہے ظاہر سی بات ہے تھرو پراپر چینل ان کی بیل ہو جائے گی اور وہ ضمانت پر رہا ہو جائیں گے۔ ان کے اوپر جو دفعات لگی ہیں وہ شاید کہ اس میں آپ کسی بھی جو ایکیوز ہے اس کی پنش کے طور پر بیل ریجیکٹ نہیں کر سکتے، تو وہ بھی جلد رہا ہو کر باہر آ جائیں گے۔ امید ہے کہ اگلے 1-2 دن میں وہ واپس جو ہے باہر آ جائیں گے اور وہ اپنے کام کو واپس شروع کر دیں گے۔ لیکن جو PTI نے 2-3 بڑے اور اہم ترین فیصلے کیے ہیں، جس میں سپریم کورٹ میں یہ ساری چیزوں کو چیلنج کیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کے جو چیئرمین سوری ان کو بھی جو ہے تو وہ کالا دم قرار دیا جائے۔ جو الیکشن ہوئے وہ یہ صاف، شفاف اور منصفانہ الیکشن نہیں کروا سکے، لہٰذا اس الیکشن کمیشن کی جو باڈی تھی اس کو اڑا لیا جائے۔ یہ بھی سپریم کورٹ میں آج درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ آنے والے چند روز کے اندر اس کی سنوائی ہوتی ہے، اس کو فکس کر لیا جاتا ہے یا بینچ کی شکل میں اس کو سنا جائے گا۔ جیسے ہی